یوتھیوں نے خواب دیکھا تھا, بہت سہانا خواب دیکھا تھا کہ ہم نے ٹرمپ کو ابو بنانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یوتھیوں نے ٹرمپ کو بھی اب گالیاں جو ہیں وہ دینا شروع کر دی ہیں. میں نے سنا ہے کہ زرداری صاحب کو ٹرمپ نے کال کیا, 10-12 منٹ واٹس ایپ پہ باتیں ہوئی ہیں. ان کا ایک اور ابو آ گیا مارکیٹ میں, اس کا نام ہے جو ولسن. اس کا کریڈٹ میرے خیال میں حکومت کو نہیں جاتا, شہباز شریف کو نہیں جاتا, آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے, اینڈ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو جاتا ہے. جو آرمی چیف ہیں وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ اس وقت اپنے وزیر اعظم کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے 19 فروری کو, اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے 19 فروری کو. تحریک انصار عباسی صاحب نے کہا کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کیے ہیں, لیکن بیک چینل مذاکرات جاری ہیں. کل شیخ وقاص اکرم کے منہ کے اوپر شٹ اپ کال کی ایک زخمی نے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے یک نہ شد دو شد وقاص ولانا اور رحمہ عرفان مالک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ہم دونوں ٹھیک ہیں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. میں نے کہا وقاص یار میرے بھی ہاتھ پہ بھی آپ نے بول دیا, میں زیادہ سے بولوں گا. انہوں نے سوچا وہ تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ فارسی کا جملہ اچھا بولا آپ نے, اچھا چلے شکریہ. آپ میرے محاوروں کو پسند کر لیتے ہیں, میری پروننسیشن کی تعریف کر دیتے ہیں. اچھا جی, آپ تو ویسے مری شری گھومائے ہیں, کیا بات ہے آپ زیادہ اتنا آپ نے شارٹ ٹرپ کیا, اتنا ہیکٹک, آپ صرف ادھر سے لوگوں سے جاننے کے لیے گئے تھے کہ مریم نواز کی کارکردگی کیا ہے؟ جی یہ جاننا تھا, بس یہی جاننا تھا. وہ بیسیکلی تو زیادہ تعداد آپ کو پٹواریوں کی ملی یا یوتھیوں کی؟ یہ نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ ہم نے کوئی ایسا سرچ نہیں کی کہ پٹواری کا, لیکن یہ تھا کہ جو وہاں پر کوئی 10-15 لوگوں سے, کیونکہ آپ ایک سیمپل اٹھاتے ہیں اس میں سے جو پڑھے لکھے ینگ سر لڑکے لگ رہے تھے, بعد میں وہ لڑ بھی پڑے آپس میں, تو اس میں وہ ایک بات جو تھی وہ بھی کافی وائرل بھی ہے, لوگوں نے دیکھی ہوگی. وہ بندہ بعد میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ نہ چلانا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا یار, آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہو, آزادی اظہار رائے ہے اس ملک میں, ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو بند کر دو. میں نے کہا نہیں, آپ نے بولا آپ ٹینشن نہ لو, کوئی بھی ٹینشن ہوئی اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے, کسی نے کچھ کہا تو میں ذمہ دار ہوں. خیر, تو وہ اس میں یہ تھا کہ وہ اس کو میں نے بولا کہ آپ عمران یہ جو کارکردگی ہے ابھی اس حالیہ گورنمنٹ کی جو مری میں انتظامات ہیں اس سے کیا ہیپی ہو آپ؟ تو وہ کہتا ہے جی بہت اچھے انتظامات ہیں, پہلے سے بہت بہتر ہے. تو میں نے کہا پھر مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہوں؟ کہتا ہے نہیں اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں, انتظامات اچھے ہیں. تو میں نے کہا یہ وہی کر رہی ہے. کہتا وہ کر رہی ہے. میں نے کہا ہاں. کہتا پھر تو بڑے گندے انتظامات ہیں. تو وہی نا, تو اس لیے تو یہ ان کو جو ان کی جو سکس سینس یا عقل جو ہے نا, یہ وہ ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ اپنے باپ کو بھی گالی دینے والا رواج ہے نا یہ. تو بس میں میں نے ایکسپلور کیا وہاں پہ کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں. بیسیکلی میں یہی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دیکھنے چلا گیا تھا کہ ایک تو مجھے ناجائز تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے اس پر آپ بھی بات کیجیے گا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں گھنٹوں گھنٹوں پھنسی رہتی تھیں سڑکوں کے اوپر. نہیں وہ نہیں تھا نا سارا. وہاں پر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ بے روزگار کہاں پر جائیں. تو میں نے کہا یار دیکھو نا کہ آپ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, آپ 10-15 سال سے اگر آپ وہاں پر ریڈی لگا کے بیٹھے ہو, اسٹیٹ نے آج تک آپ سے 1 روپیہ نہیں لیا, ٹھیک ہے, آپ نے وہ فائدے استعمال کیا نا. آج اگر آپ اسٹیٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ پراپر دکان لو یا کہیں اور بندوبست کرو جو کہ چینلائزڈ ہو, وہاں پر چلے جاؤ, تو اس میں اسٹیٹ ابھی بھی آپ اسٹیٹ کے مقروض ہو. اگر آپ نے 10-15 سال 20 سال, کچھ لوگوں نے تو 50 سال ریڑیاں لگائی ہیں وہاں پر, اس کو صفایا کیا, روڈ کھلے ہوئے ہیں. وہ نہ صرف مری میں بلکہ ہر جگہ پہ, لاہور کے اندر, گجرات کے اندر. آپ نے پنڈی کا وہ صدر بازار دیکھا ہے؟ صدر بازار میں بھی. اور آپ دیکھیں کبھی آپ آئیں اندرون لاہور سے ٹورڈز UET, وہاں پر بھی شالامار باغ کے آگے بہت سی ریڑیاں جو تھی وہ وہاں پر لگی ہوتی تھی. میں نے خود پرسنلی وہاں سے میرا گزرنا ہوا, سو آئی واز لائک کہ یہاں پر اب ٹریفک جام نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, آپ اندرون لاہور جائیں, آپ کی ساری انرجی وہاں پر ویسٹ ہو جاتی ہے. اتنی ہیکٹک وہاں پر ٹریفک ہے, اور وہاں پر مطلب غیر قانونی تجاوزات, ریڑی والے وہاں پر ریڑی بان وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. سو اب آپ کو ایسا نہیں ملے گا. سو جو کریڈٹ ہے ماڈرنائز کر دیا نا, ڈیجیٹلائز کر دیا ہے, اس کا کریڈٹ الٹیمیٹلی مریم نواز کو جاتا ہے. اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ جیسے ماڈل بازار شہباز شریف نے دیے تھے اپنے دور میں, جو جوہر ٹاؤن میں بھی آپ نے دیکھے, لاہور کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ایک ماڈل بازار تھے, اس کو بھی الٹرا پرو میکس پہ جا کے انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے, وہاں پر تو یہ تھا نا کہ ماڈل بازار بنا دیا, جو صاحب استطاعت ہے وہ جائے گا وہاں پہ جا کر اسٹال خریدے گا یا اس کا کرایہ دے گا پر منتھ پر ڈے کے حساب سے, اور وہاں پر اسٹال لگا دے گا. اس سے بھی سستا اور اس سے بھی زیادہ کارآمد جو ہے
ان کی جو اپنی ریڑیاں ہیں ان کو ری شیپ کر کے ان کو کہا ہے کہ یہاں پر آؤ اور یہ ایک باؤنڈری ہے, یہاں پر ریڑیاں لگاؤ تاکہ لوگ اپنا روزگار بھی کماؤ اور لوگوں کو بھی پرابلم, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, جیسے یورپ میں ہوتا ہے, جیسے فرانس میں ہوتا ہے. پیکیجز مال سے واپسی پہ مطلب اب جو اپنا راستہ تھا تو وہی کوٹ لکھپت والا ایریا, وہ مال ٹاؤن والا, ادھر بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ فروٹس کی ریڑیاں ہوتی تھیں. لیکن میں اس دن گزری, مجھے اتنی اچھی لگی, اتنی سلیقے سے وہ ساری کی ساری لگی ہوئی تھی, پیاری بھی لگ رہی تھی. وہی بات ہے وہاں پہ اسی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا تھا کہ گاڑیاں رک جاتی تھی, لیکن اب نہیں تھا. اور اس دن میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے ایک پکچر وائرل ہو رہی ہے انارکلی بازار کے. انارکلی بازار سب کو پتہ ہے کہ ایک تو جو سکھ اور باقی باہر سے سب لوگ آتے ہیں وہ بھی ضرور جاتے ہیں, کیونکہ بہت پرانا بازار ہے لاہور کا. لیکن اس میں بھی اتنے سارے مطلب باہر لوگوں نے چیزیں لگا کے ہوتی کہ بازار میں سے گاڑی نہیں گزر سکتی تھی, بائک بھی مشکل سے گزر. گاڑی تو ویسے ان بازاروں میں جانی بھی نہیں چاہیے, جیسے جو مین روڈ انارکلی کا ہے ادھر سے گزر جاتی تھی, تو جیسے اندر تو obviously. اچھا خیر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ یوتھیوں کی عادت ہے اپنے ابو کو گالیاں دینے کی. یوتھیوں نے خواب دیکھا تھا, بہت سہانا خواب دیکھا تھا کہ ہم نے ٹرمپ کو ابو بنانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یوتھیوں نے ٹرمپ کو بھی اب گالیاں جو ہیں وہ دینا شروع کر دی ہیں. ان کی تمام توقعات پر سارا پانی پھر گیا ہے. سرمایہ کار جو جینٹری بیچ پاکستان آئے ہیں, ان کا جو کامیاب ترین دورہ رہا ہے بیسیکلی تو وہ ٹرمپ کے بیٹے کے فرینڈ ہے نا. سو پاکستانی حکومت نے اب وہاں پر ایسی جگہ سے پکڑا ہے یوتھیوں کو کہ اب ان کی چیخیں جو ہیں وہ ایک پوائنٹ میں یاد کروا دوں, عرش تک سنائی دے رہی ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو ٹرمپ کا داماد ہے اس کا وہ محمد بن سلمان کا دوست ہے, بھائی کے, اس کے بھائی کا دوست ہے جو وزیر دفاع ہے, اور اس کے ذریعے ایک یہ لابنگ کر رہے ہیں نا پیسے دے کے. تو ہماری اس ذریعے سے لابنگ ہے تھرو سعودی عربیہ کہ بھائی ان کو بتانا ہے کہ پاکستان از انڈیپینڈنٹ اور سوورن اسٹیٹ. اب آپ وہ آج سے 20-25 سال والا پاکستان یا 1980s والا 1970s والا پاکستان نہیں ہے جہاں پر آپ جہاد کے نام پر یا جو ہوا اپنے ہسٹری ہے, رشیا کو توڑنا, یہ کرنا, وہ کرنا, اور ایک الائنس بنا ہے. اب ہم ان ساری چیزوں سے باہر نکل کر ہم نے افغانستان کو سورن بنایا ہے ریسنٹ ہسٹری میں, اور ان کو بتایا ہے کہ آپ کی یہ ملک ہے, یہ آپ کا نظام ہے, یہ وال ہے, پاکستان کا علیحدہ نظام ہے, آنا جانا ہے تو جو یہاں پہ غیر قانونی ہے وہ جائیں. تو اگر ان کے ساتھ جن کو ہم نے اتنی دیر محبت رکھی ہے ان کے ساتھ ہم سخت ہو سکتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ. لیکن یہ دیکھیں اس کا میں یہ ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ جس طریقے سے تمام کہتے ہیں نا ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا, اور جو انہوں نے چیز سوچی ہوئی تھی وہ بالکل اس سے 360 پہ ٹرن جو ہے وہ کر گئی. اس کا کریڈٹ میرے خیال میں حکومت کو نہیں جاتا, شہباز شریف کو نہیں جاتا, آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے, اینڈ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو جاتا ہے. ان کا کامیاب ترین دورہ, وہاں پر جا کے انہوں نے لابنگ فرم سے بات کی, اور میرے خیال میں انہوں نے بڑی ایک پوائنٹ کی چیز کو جو ہے وہ پکڑا ہے کہ obviously ٹرمپ از آفٹر آل اے بزنس مین, اور ہر بزنس مین آپ کے ساتھ تبھی ٹھیک رہتا ہے جب اس کو کہیں سے بینیفٹ ہو, پیسہ آتا دیکھے. سو اس کو وہ اپرچونیٹیز پوٹینشیل پاکستان کا دکھایا گیا ہے. الٹیمیٹلی اب ٹرمپ کو لگا کہ یہ تو سب ہم لوگوں کو غلط خواب دکھائے گئے تھے. وہ رچرڈ گرینل کو بھی تو کہا جا رہا نہیں ہے کہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو دکھا کر گمراہ کیا گیا ہے. ناؤ ہی ہیز ڈیلیٹڈ آل دی آپ نے کی نا کہ جو وزیر اعظم ہے اس کا کریڈٹ اس کو نہیں جاتا میرے حال میں. یہ نا سنگل آؤٹ تھوڑا سا نا سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف ہیں وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ اس وقت اپنے وزیر اعظم کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں. نہیں تو ہمیشہ سے ایک ٹسل رہی ہے, یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اگر کوئی آرمی چیف بھی کام کرتے ہیں, کوئی ایکس وائی زی بھی کام کرتا ہے, تو اس کا کریڈٹ الٹیمیٹ گوز ٹو دا پرائم منسٹر. وہ میں شہباز شریف کا نام نہیں لے رہا, میں اس چیئر کا نام لے رہا ہوں. جب یہ اپنے ملک میں ہم اس طرح کی سوچ کو پروان چڑھائیں گے نا کہ جو کام پاکستان کی بہتری میں ہوگا اس کے پیچھے وہ چیئر ہے, اور وہ چیئر ہے 24-25 کروڑ کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والی, جو پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھتا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بیٹھتا ہے. تو اس لیے سنگل آؤٹ جو ہے نا ہاں ہو بھی, لیکن اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا. آرمی چیف کو کریڈٹ دیا, آج میں نام نہیں لوں گی, ہمارے ایک صحافی ہیں, بہت نامور صحافی ہیں, ایسی ان کی ویڈیو نظر سے گزری تو وہ یہ کہہ رہے تھے, آپ نے تو ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لے لیا جی, انہوں نے کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک یہ جو ہیں جینٹری صاحب ان کا جو دورہ ہے یہ بالکل لوگوں کے مطابق, یوتھیوں کے مطابق ناکام ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دورہ ناکام ہے اس کا کریڈٹ وزیر اعظم کو نہیں جاتا, روما نے تو آرمی چیف کو دیا. انہوں نے ایک جنرل جن سے پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ اختلافات ہیں, اور وہ انہوں نے بہت غلط القابات سے بھی ان کو نوازا, جنرل فیصل نصیر صاحب,
انہوں نے کہا کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ ان کو جاتا ہے. اگر ان کی کاوشوں سے بھی وہ آئے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اس میں ایک بات بتاؤں, یہ نا میں یوتھی کو ایک کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی سرکاری وفد تو نہیں ہے, چلو چھوڑ دو, ٹھیک ہے جی سرکاری نہیں ہے مان لیتے ہیں. بھائی جان پاکستان اس وقت کیا کہہ رہا ہے, دنیا کی کمپنیز کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. دنیا کی جب کمپنی, میں آپ کو ایک امریکہ کی بات بتاؤں جو آپ کو آف دا ریکارڈ بھی بتا رہا تھا, 10 امریکن کو آپ جاب دے دیتے ہیں, ان کا ایک ویزا ہے جس میں آپ کو وہ گرین کارڈ دے دیتے ہیں. 10 امریکن کو صرف انہوں نے لکھا ہوا ہے, میں خود سے نہیں بول رہا. یعنی وہ اتنے سینسٹیو ہے اپنے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کہ وہ ایک باہر کے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو بھی ہو, تم نے بس ہمیں روزگار دے دیا, انویسٹمنٹ لا دی ہے. اگر ان کے ملک کے لوگ بزنس مین جو ان کی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, ان کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں, جیسے ہمارے بزنس مین ہیں, وہ یہاں پر آ کر فائدہ لے کر اپنے ملک میں جائیں گے اور ہمیں بھی فائدہ دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کو سرکاری نہیں بنائیں گے؟ بنائیں گے. بزنس آج کے دور میں بزنس مین جو ہے وہی حکومت ہوتی ہے, وہی نظام کو چلاتا ہے. تو وہ آئے ہیں یہاں پر آ کر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا, اور ہم یہی چاہتے ہیں. ہم نے ٹرمپ, آپ یہ یوتھیو ذرا حوصلہ رکھو, شہباز شریف کو ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملا کر 2 طرفہ تعلقات کے اوپر پالیسی, اور پاکستان کے اندر امریکہ کی اور امریکہ کے اندر پاکستان کی انویسٹمنٹ بھی آپ بہت جلد دیکھو گے. چیخیں آپ کی نکلتی رہنی ہے, وہ آپ نکالتے رہو. کہتے ہیں یہ فیک دورہ ہے, اور جو دیکھیں جب آپ نے کسی چیز کو نگیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈینائی کرنا ہوتا ہے, اس کی تمام اچھائیوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے, تو پھر آپ اس کے اینٹی ارریشنل باتیں جو ہیں وہ نکال کے لاتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ پاکستان تحریک کرنٹلی ڈوئنگ. وہ رچرڈ گرینل کی جو ٹویٹس والی ہیں, وہ بھی ایک بندے نے, آپ بھی اس پہ بات کر لیجیے گا, وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح واٹس ایپ کے اوپر ٹائمر لگاتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹائمر لگا دیا نا کہ 24 گھنٹوں کے بعد, 7 دن کے بعد, 24 دن کے بعد, 30 دن کے بعد ہمارا جو واٹس ایپ میسج ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے. ٹویٹر کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نا بیسیکلی ایک ٹائمر لگایا تھا, یعنی اس نے جو چلیں ٹھیک ہے مان لیا آپ نے, اس نے ٹائمر لگایا, اس نے ٹائمر لگایا تھا کہ 28 جنوری تک عمران خان کو رہا کر دو, نہیں کیتا, گل ختم ہو گئی. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی, اور ایک اور جو ولسن ہے اس نے بھی ٹویٹ کی ہے, اب بات کریں پھر میں بتاتا ہوں. نہیں میں تو آگے آنے لگی تھی کہ جو لانگ مارچ کا اور 8 فروری کو اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے مینار پاکستان پر جلسہ کرنا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف ایک اور ایسا کام کرنے جا رہی ہے جس پہ ان کو منہ کی کھانا پڑے گی. اب پتہ نہیں ہے, میرے خیال میں میرا ویسے دل کرتا ہے کہ حکومت ان کو ایک دفعہ موقع دے دے, جو انہوں نے ان کا دم خم ہے نا وہ دیکھ لیں, کیونکہ یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں جب ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے تو پھر ان کی بشرا پیرنی اور گنڈا پور جو ہے وہ وہاں سے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں. وہ خود سے لڑ پڑے ہیں. ان کا جو ابھی تحریک انصاف کا صدر لگا ہے نا جنید اکبر کے پی کے میں, اس نے کہا جو تحریک انصاف کا کے پی کے میں جلسہ ہوگا وہ قانونی ہے, جو اسلام آباد لاہور کے اندر جو عالیہ حمزہ جس کو آرگنائز کر رہی ہے اور یہ سارے بیٹھ کے, وہ غیر قانونی ہے, اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کوئی جلسے کا اعلان نہیں کیا, نہ ہی ہمارا کوئی ایسا پلان ہے. تو یہ آپس میں ان کو پتہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے جو سب سے میجر قوم ہے, مطلب باقی سارے میں سب کی عزت کرتا ہوں, سارے ہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ لاہور ایک سٹی ہے جہاں سے تحریکیں بنی 1940, پاکستان پھر آزاد ہوا. تو جو عوام یہاں سے جب نکلتی ہے, ایون آپ دیکھ لیں کہ جاگ پنجابی جاگ, تیری پگنو لگی داغ, اس طرح کے نعرے لگے. اور پھر ایون بھٹو بھی تب تک پورے پاکستان میں حکومت کرتا تھا جب پنجاب سے جیتا تھا. جب پنجاب سے نہیں جیتے تو پاکستان پہ حکومت ان کی نہیں آئی اس طرح سے. تو اس لیے پنجاب جو میجر پورشن ہے آبادی کے لحاظ سے بھی اور سیاست کے اعتبار سے بھی بڑا بھائی ہے باقی صوبوں کا. باقی صوبے بہت اہم ہیں, وہ اسٹریٹجیکلی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. مگر یہاں پہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف مائنس ہوگی, ان کو پتہ ہے یہاں سے کسی نے نکلنا نہیں. 26 نومبر کو دیکھ لیا, لیکن وہ 8 فروری کو تو پتہ لگ جائے گا. لیکن ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے 19 فروری کو, اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے 19 فروری کو. بظاہر عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہم مذاکرات جو ہیں وہ نہیں کریں گے, بٹ ایکچولی what they want out of that 19 فروری ڈیٹ. انصار عباسی صاحب کی خبر تھی نا کل کی, جس پہ سب لوگ بات بھی کر رہے تھے کہ انصار عباسی نے کہا ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ انڈیا کو پیغام دے اپنے دوستوں کو کہ دیکھیں ڈی اسٹیبلائز ملک ہے, آئی سی سی کو بتا دیں کہ دوبارہ بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے جس میں ڈفرنٹ ممالک کے کھلاڑی جو ہیں انہوں نے پاکستان آنے کے لیے. آپ انٹرنیشنلی کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہی انہوں نے کیا تھا کہ جب چینی 2014 میں چینی صدر نے دورہ پاکستان
اعلان کرنا تھا تب ان لوگوں نے تماشا لگایا, SCO کا اجلاس ہو تب انہوں نے لگایا, اب چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے تو تب انہوں نے کہا کہ 19 فروری کو جی ہم لانگ مارچ کریں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کیے ہیں لیکن بیک چینل مذاکرات جاری ہیں, وہ جاری ہیں. اور یہ جو 19 فروری کو لانگ مارچ کا ایک 19 فروری کو لانگ مارچ کا جو ایک رخنا ڈالا گیا نا, وہ اسی لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان یعنی حکومت وقت وہ مجبور ہو. لگ رہے ہیں یار یہ اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں پسند. حکومت وقت جو ہے وہ مجبور ہو. فوج مجھ سے بات کرے تو ہم کیوں سہارا لیتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, فوج مراد یہ ہے کہ وہ فوج سے بات کرنا چاہ رہا ہے, لیکن فوج تو بار بار کہہ رہی ہے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. لیکن اگر ہم اس وقت دیکھیں تو عمران خان چاہ رہا ہے کہ یہ جو رکھنا اس نے ڈالا ہے لانگ مارچ کا ایکچولی کیا ہو کہ اپنی شرائط پر ان کو لائے, بلیک میلنگ کا جو ایک فیکٹر ہے وہ استعمال کیا جائے 19 فروری کو. یعنی آپ یہ دیکھیں آپ کے ملک میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نہیں ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, ہم نے جلسہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. محسن نقوی صاحب جب پنجاب میں تھے تو انہوں نے صحیح ان کی بینڈ بجائی تھی جب وہ کیئر ٹیکر CM تھے, تو ابھی وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے ہم سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا, تو اس سے کافی جلن ہوتی ہے ان کو. اور وہ وزیر داخلہ کے ساتھ یہ ساتھ PCB کے چیئرمین بھی ہیں, ان کی کاوشوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح لاہور کا جو اسٹیڈیم ہے وہ بھی دوبارہ سے کنسٹرکٹ ہو رہا ہے, خوبصورت بن رہا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر دوبارہ سے, جو پاکستان میں 10 سال کرکٹ نہیں آئی. میں نے سنا ہے کہ زرداری صاحب کو ٹرمپ نے کال کیا 10-12 منٹ واٹس ایپ پہ باتیں ہوئی ہیں کی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی کسی ایک بندے نے یہ گوہر بٹ صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ بہت اوتھینٹک سورس سے ان کے پاس یہ خبر آئی ہے کہ زرداری صاحب ناشتے پہ بھی تو جا رہے ہیں نا بلاول, اور وہ جاتے رہتے ہیں کہ جو, اور زرداری صاحب کی ٹرمپ سے 10 سے 12 منٹ کی یہ واٹس ایپ کال ہے, یہ میرے علم میں تو, اور اس پہ سنا ہے کہ وہ جو بیچارے PTI والے ہیں یوتھی ہمارے بھائی بہن وہ رو رہے ہیں کیونکہ ان کو تو ٹرمپ سے اتنی ساری امیدیں تھیں, وہ ساری امیدیں تو خاک میں ملی ہیں, اور دوسری طرف وہ برٹش ہائی کمیشن کے بھی ترلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی ایک اور مارکیٹ میں آپ کیا عمران کو چھڑوا سکتے ہیں؟ ان کا ایک اور ابو آ گیا مارکیٹ میں, اس کا نام ہے US کانگریس کا ریپرزینٹیٹیو ہے, اس کا نام ہے جو ولسن. وہ ٹویٹس کر رہا ہے اس کے اوپر عراق کو ایران سے فری کیا جائے, اور اس کے بعد ایران کے اوپر مزید سینکشنز لگائی جائے, پاکستان میں عمران خان کو رہا کیا جائے. یعنی وہ ساری اس کی ٹویٹس جو ہیں یہ میں اسکرین پہ چلا دوں گا, اس کا اسکرین شاٹ لے کے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ پاکستان نہیں مسلم امہ کے خلاف ہے. وہاں پر وہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے دیکھیں اگر عراق اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائز بنا کے ایک بڑی طاقتوں کے ساتھ جو بھی آپ کو پتہ ہے خطے کی سیاست کر رہے ہیں وہ, تو وہ چاہ رہا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو. پاکستان میں عمران خان کو رہا کرو, اس کو پتہ ہے کہ یہ جملہ بولنے سے یہاں پہ ڈیسٹیبلائز ہوگا, تو وہ بندہ اس طرح کے جملے بول رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ بھی ابھی بولنے لگا ہے ایک دم سے, اور اس کو بھی وہ جس طرح وہ جینٹری بیچ نے بتایا نا, میری بات سنیں کیا مشکل ہے, لابنگ فرمز یہ لوگ وہاں پر جو بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز گل اور جتنے بھی یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, شہزاد اکبر, ان کا اور کام کیا ہے؟ پیسے لیتے ہیں یہاں سے, لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے, وہاں جا کر لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں اور ان کے ذریعے یہ لوگ کام کرواتے ہیں. سنو چندے سے یاد آیا, کل شیخ وقاص اکرم کے منہ کے اوپر شٹ اپ کال کی ایک زخمی نے, 26 نومبر کے زخمی نے ٹویٹر سپیس کے اوپر شٹ اپ کال دی, جو یہ یوٹیوب لائیو پہ ٹویٹر سپیس پہ جو یوٹیوب لائیو آئی گیس اس پہ آتے ہیں. اس نے کہا بھائی جان جو آپ نے زخمیوں کے نام پر چندہ لیا تھا ہمیں تو ملا ہی نہیں ہے, یہ کل سے چل رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کو انہوں نے ہیڈ لگایا ہوا تھا. اس نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں ملا, ہمیں تو دلاسا بھی نہیں ملا, آپ ہمیں جنگ کے لیے آگے بھیج دیتے ہو, نسلوں کو خراب کرتے ہو. جیسے ادھر بیٹھ کے مریم اکرام صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وہ صنم جاوید جو ہے وہ تو معصوم لڑکی ہے. میں نے کہا نہیں مجھے اعتراض. اس نے کہا نہیں, انتشاری بنایا کس نے؟ لیڈر نے. اس نے جیسے کہتے ہیں نا چور نہ پھڑو چور دی ماں نو پھڑو, وہ روک دیتی تو بچہ جو ہے شاید چوری سے رک جاتا. وہ جب چوری کر کے آتا وہ کہتی ٹھیک ہے گھر ہی آئی ہے نا چیز. اسی طرح وہ انتشار کر کے آتا تھا, عمران خان کہتا تھا دوبارہ کرو گے گرفتار تو دوبارہ ہوگا. تو اب اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. عمران خان کے بعد مجھے بس آخری میں آپ کا ایک کامنٹ چاہیے. آپ بتا رہے تھے کہ عمران ریاض صاحب وہ پاکستان سے چلے گئے, ٹکر کے لوگ اب UK میں ٹکرا رہے ہیں میرے سینئر اینکر. اچھا یو شور اباؤٹ اٹ کیونکہ دس از ناٹ ڈسکلوزڈ یار, خود سے ڈسکلوز تو نہیں کرے گا. اور اگر یہ خبر سچ ہے جو کہ انہوں نے اپنی فیملی تو بہت عرصے سے باہر شفٹ کر دی, یوتھی چلا رہے ہیں نا, پٹواری نہیں چلا رہے,
یوتھ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے ہیں اور بھگوڑا تھا. یہ اپنے بھی فوجی خود ہی مارتے ہیں, یعنی اگر وہ بیچارے شفٹ ہو بھی گئے ہیں وہ اس چیز کو ہائڈ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی عمران ریاض جو ہے وہ اصل میں وہ اپنی خبر دینے کے چکر میں نا وہ بیچارے ان کی جو ہے وہ عقل ہوتی ان کی تو آج حکومت میں. اچھا اصل میں نا لاسٹ بات, جی بھگوڑا تھا اس کے بقول نواز شریف, بگوڑا تھا اس کے بقول شہباز شریف اور ساری فیملی, ٹھیک ہے, وہ سارے حکومت میں ہیں اور یہ بھاگ رہے ہیں, آج سب لوگ بھاگ, اور یہ تھے ٹکر کے لوگ ملے ہیں, یہ وقت کا چکر ہے تو ٹکرا گئے. تو انسان کو نا اپنی کیا کہتے ہیں اوقات سے زیادہ بولنا نہیں چاہیے, بالکل جتنی چادر ہو اتنا پاؤں پھیلانا چاہیے, اور کچھ 4-5 محاورے ہو تو مجھے بتا دیں, میں ادھر بول دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہو, اور انسان کو نا غرور والے جملے نہیں بولنے چاہیے. جو غرور ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ غرور کیا تھا فرعون نے, تو فرعون اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو موسیٰ پسند ہے, اور موسیٰ جو تھا وہ مظلوم تھا لیکن بازی لے گیا تھا. تو اس لیے جو مظلوم ہوتا ہے وقت کا وہ بازی لے جاتا ہے. تو آپ اگر اس وقت فرعون بنے نا اپنی طاقت پہ, طاقت کیا ہوتی ہے, طاقت پیسے کی ہوتی ہے, پاور کی ہوتی ہے, اور اس کو طاقت تھی, یہ دونوں طاقتیں نے دیکھ لی تھی, نیچے آیا تھا تو اس کو یہ چند یوتھیوں کی جو ہلا شیری تھی نا وہ طاقت کا نشہ تھا, وہ بھی جو ہے خاک میں مل گیا. وکاس بہت شکریہ, روما آپ کا شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.